بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انساب پیر غلام دستگیر نامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، جسم متناسب، خوبصورت اور مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں، فراخ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول تھا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ جبیں اور بال سیاہ گنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گنی ابرو تھی۔ ناک پتلی، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، ریش یعنی داڑھی مبارک گنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے اور جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیب تن فرما لیتے۔ گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا، بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔ انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوزار سے ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے۔ شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء، شعراء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا کہ حضرت سیدنا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی، غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دمک اور زہد و تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو دائمی خوشبو بخشی، جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور تاریخ و جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا۔ علم کی اس ترقی کا اثر
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست دلائل اور عمدہ انداز بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آتا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ نیک والدین کی تربیت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ حروف شناسی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے محنت و جانفشانی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال رہتا اور نہ ہی گرد و پیش کی خبر۔ چنانچہ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے۔ حصول علم کے جذبہ سے سرشار، تعلیم میں اتنا محو ہوتے کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر پانی تک پینے کی فرصت نہ ملتی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے۔ وہ اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، اس کا مقصد علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرنا اور اپنی علمی پیاس بجھانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے علم و حکمت کے پربہار گلستانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھرتے رہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار منبع انوار لاہور میں باٹی دروازے کے بیرونی حصے میں ہے۔ آپ کے وصال کو تقریباً 950 سال سے زائد کا طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار میں رہ کر اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔